الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. سارے بچے مل کے بتائیں گے انفارمیشن سے بھرپور ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. آپ کو انشاءاللہ العزیز ایک پیارا سا کلام بھی سنائیں گے. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ مائک میں بتائیں گے. دانیال اتاری. دانیال اتاری بھائی. دانیال بھی موجود ہیں. دانیال بھائی کیا سنائیں گے آج؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. بہت ہی پیارا کلام ہے. انشاءاللہ آپ سے کلام بھی سنیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ پیارے پیارے سے واقعات بھی آپ کو بیان کریں گے. سنت مصطفیٰ بھی آپ کو ایک بڑی پیاری سی بیان کرنی ہے. آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے انشاءاللہ العزیز. بہت ہی پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. آپ نے ان کو سیکھنا بھی ہے، ان کو سمجھنا بھی ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. محافل سجاؤ کس طرح؟ مجھ پر درود پڑھ کر. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّا صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تمہارا آج درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور بن جائے گا. سبحان اللہ. جو درود آج پڑھا ہوگا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور بن جائے گا. اور انشاءاللہ پھر یہی نور جو ہے وہ ہمیں پل صراط کے اوپر رہنمائی کرتا ہوا پار لگائے گا اور انشاءاللہ جنت میں بھی لے کر جائے گا اور جنت میں جو ہمارے درجات ہیں اس کو بھی بلند کروائے گا انشاءاللہ. تو ہم سب کو درود پاک پڑھنا چاہیے. مل کر درود پاک میں شامل ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد دانیال بھائی کی جانب چلتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں. آپ کلام سنا رہے ہیں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤں آقا میں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے
سبحان اللہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ بہت ہی پیارا کلام ہے اور بہت ہی پیارے انداز سے آپ نے پڑھا دانیل بھائی، اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو بار بار مکے اور مدینے کی باادب حاضری عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام میں ایک اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ اپنے پروگرام میں شامل کیا جائے سیرت مصطفیٰ سے ایک شاندار سا واقعہ، اور اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے وہ بھی آپ کو بیان کرنے کی ہماری کوشش ہوگی۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سننا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، یہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو چونکہ کفار آپ علیہ السلام کو تنگ کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے، مائیگریٹ کر رہے تھے۔ اب ہوا کیا کہ جیسے ہی نبی پاک روانہ ہوئے ان کو کافروں کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو مکہ چھوڑ کے تشریف لے کر مدینے جا رہے ہیں، انہوں نے تو مکے کو چھوڑ دیا، تو لہٰذا کافروں نے یہ اعلان کر دیا، نان مسلمز نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر لے کر آئے گا اس شخص کو بہت سارا انعام و اکرام دیا جائے گا، اسے بڑے یوں کہہ لیں کہ انعام و اکرام سے نوازا جائے گا جو نبی پاک علیہ السلام کو پکڑ کے گرفتار کر کے لے کر آئے گا۔ اب ہوا کیا، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی یہ اعلان سنا۔ اچھا، ابھی جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابھی نہ یہ مسلمان بنے تھے نہ صحابی بنے تھے، بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور صحابی رسول بن گئے، مسلمان بھی ہو گئے، ظاہر ہے مسلمان ہو گئے، حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے تو صحابی بھی بن گئے۔ لیکن یہ جب معاملہ ہو رہا ہے، حضور ہجرت کر رہے ہیں، اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب انہوں نے یہ اعلان سنا کہ بھی بہت سارا انعام و اکرام دیا جائے گا اور پتہ نہیں اونٹ دیے جائیں گے، کیا کیا جو ہے وہ دیے جائے گا، تو انہوں نے جو ہے وہ یہ سوچا کہ بھئی اتنا سارا جب انعام و اکرام ملے گا تو کیوں نہ میں جاؤں، میں پیچھا کروں حضور کا اور حضور کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گرفتار کر کے لا کے ان کے حوالے کر دوں۔ چنانچہ یہ نبی پاک اسلام کی تلاش میں نکل گئے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ پھر عرض کر دوں کہ بھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہرحال پیچھا کرتے کرتے یہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ اب کیا ہوا کہ جیسے ہی جناب سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو اب حضور کا ایک معجزہ نظر آیا، اور وہ کیا کہ حضور کو پکڑنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے تو ان کے گھوڑے کے جو پاؤں تھے وہ زمین کے اندر دھس گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو گھوڑے کے آگے کے پاؤں ہیں وہ کیا ہو گئے، زمین کے اندر دھس گئے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کسی طرح وہ نکل جائیں، اور گھوڑے کا وہ رسی کھینچ رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ زمین سے باہر اس کے پاؤں نکل آئیں، لیکن اس کے پاؤں باہر نہیں نکل رہے تھے، کیونکہ یہ نبی پاک کا معجزہ تھا، کوئی ایکسیڈنٹلی طور پر تھوڑی وہ معاملہ ہوا تھا کہ وہ کوشش کریں اور نکل جائے، حضور کا معجزہ تھا، وہ دھس گئے اندر۔ اب بڑی انہوں نے کوشش کی لیکن وہ نہ نکال سکے، لہٰذا اب ان کو خوف ہوا، وہ ڈر گئے اور کہنے لگے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا معاملہ ہو رہا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں نکل پا رہا۔ اب وہ نے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ اب ہوا کیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھے نبی ہیں، پیارے نبی ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اگلوں پر شفقت فرمانے والے ہیں۔ جب اس کو دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بچاؤ بچاؤ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، حالانکہ ابھی نہ وہ مسلمان تھے نہ صحابی بنے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مدد فرمائی، انہیں پریشانی سے بچایا۔ اور کس طرح؟ وہ اس طرح کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ حضور کا کہنا تو انسان بھی مانتے ہیں، جنات بھی مانتے ہیں، زمین بھی آپ کی بات مانتی ہے، آسمان بھی آپ کی باتوں کو مانتا ہے، چاند بھی آپ کی باتوں کو مانتا ہے، دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج بھی آپ کی باتوں کو مانتا ہے اور سورج ڈوب بھی جاتا ہے، ڈوب کر واپس نکل بھی جاتا ہے۔ تو حضور کی تو ہر طرف چلتی ہے، حضور کی تو بادلوں پہ چلتی ہے، ہواؤں کے اوپر بھی چلتی ہے، درختوں کے اوپر بھی حضور کی چلتی ہے، جانوروں پہ بھی حضور کی بات چلتی ہے۔ تو خیر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس جو ہے وہ گھوڑے کو اس کی زمین سے جو پاؤں اس کے دھسے ہیں اس کو آزاد کر دے۔ تو حضور نے جب دعا فرمائی تو حضور کی دعا سے زمین نے اس گھوڑے کو چھوڑ دیا، گھوڑے کو اس زمین نے پکڑ لیا تھا نا تو اس کو چھوڑ دیا، اور اس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کی پریشانی کو دور کر دیا۔ اب یہ ویسے تو بیان کرنے کو ایک واقعہ ہے، سیکھنے کو کیا ملا؟ اس سے ایک زبردست یہ بات پتہ چلی
کہ دیکھیں وہ جو آئے تھے نا، وہ کیا نام تھا ان کا جو بعد میں صحابی بھی بن گئے تھے؟ حضرت وہ تو آئے تھے انعام کے اس میں کہ مجھے انعام ملے گا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے فیوچر سے آگاہ تھے۔ آگاہ تھے کا کیا مطلب ہے کہ حضور کو پتہ تھا کہ ان کا فیوچر کیا ہے۔ ابھی تو یہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن آگے چل کر انہوں نے مسلمان بھی ہونا ہے، صحابی رسول بھی بن جانا ہے، اور پھر اسلام کے لیے انہوں نے جہاد میں بھی شرکت کرنی ہے۔ اور ابھی اگر یہ اسلام کے خلاف والوں کی طرف سے آئے ہیں تو آگے چل کر یہ اسلام کے حمایتیوں میں شامل ہو جائیں گے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے بن جائیں گے، صحابی رسول بن جائیں گے۔ تو لہٰذا نبی پاک علیہ السلام نے ان پر شفقت فرمائی، محبت فرمائی، ان کی پریشانی دی، اس پریشانی کو دور بھی فرما دیا۔ اور پھر بعد میں ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ کلمہ بھی پڑھ لیا، کچھ ٹائم کے بعد ہی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور جو ہے وہ مسلمان بھی بن گئے اور صحابی رسول بھی بن گئے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اگر کوئی سامنے پریشان حال بندہ ہے تو اس کی مدد جو ہے وہ کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ یا پھر یہ ہے کہ دیکھیں کہ کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو فوراً موبائل نکالا اور اس کے بعد جو ہے وہ ویڈیو بنانا شروع کر دی، ایسا کرنا چاہیے کہ بندہ پریشان ہے تو کیا کریں کہ اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیں۔ یا اگر کوئی بندہ اپنی پریشانی کا اظہار کر رہا ہے تو اس کو اور مزید جو ہے وہ پریشان کرنا شروع کر دیں، اس کو اس پریشانی سے چھیڑنا شروع کر دیں، تنگ کرنا شروع کر دیں۔ تو ایسا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، آج سامنے والا پریشان ہے، کل میں بھی پریشان ہو سکتا ہوں۔ تو آج اگر میں اس کا مذاق اڑاؤں گا تو کل کو میرا بھی بڑا مذاق اڑا سکتا ہے۔ اور پھر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی نے کسی کا مذاق اڑایا، پھر وہی چیز جب اس کے اوپر آئی اب وہ رو رہا ہے، یار یہ میرے ساتھ بڑا غلط ہو گیا۔ تو اس لیے مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور اگر ہمارے بس میں جتنا بھی ہو ہمیں کرنا چاہیے۔ مالی طور پر اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، مالی طور پر کریں، اچھا مشورہ دے کر اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اچھا مشورہ اس کو دیں۔ بچے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو سبق میں کوئی پریشانی ہے تو سبق کسی کو یاد نہیں ہو رہا، اس کو سبق یاد کروا دیں۔ ہوم ورک اگر کسی کے پاس ایسا مسئلہ ہے، اس کے بیچارے کے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی ہے، آپ اس کا ہوم ورک لکھ کر دے دیں، اور جس طرح آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس کی ہیلپ کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیچارہ بچہ غریب ہے، اس کے پاس پین پینسل خریدنے کے پیسہ نہیں ہوتے، کاپی خریدنے کے پیسہ نہیں ہوتے، سو لا کر دے دیں۔ اپنی مطلب جو آپ کی استطاعت ہے اپنے والدین سے کہیں، اپنی جیب سے تو ظاہر ہے آپ اس طرح خرچ نہیں کر سکتے، ایک شرعی معاملات بھی ہیں، اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ فلاں بچہ ہے، اس کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہے یہ چیز خریدنے میں، اس کو یہ چیز۔ ایک بچہ ہے، اس کا بیگ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ٹائم سے خراب ہے اور وہ سوچتا بھی ہے بیچارہ، لیکن اس کے ابو کے پاس پیسے نہیں، تو کیا امی ہم ایسے نہیں کر سکتے، ہم بیگ اس کو گفٹ کر دیں؟ تو کتنی اس کے دل میں خوشی ہوگی۔ تو ہم جس طرح کسی کی ہیلپ کر سکتے ہو ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پروگرام میں زین اطاری بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اور کافی دیر سے ہمارے انتظار میں ہیں۔ کون سا سیگمنٹ ہے ویسے آپ کے پاس آج؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے۔ آئیے پھر زین بھائی کی طرف چلتے ہیں اور زین بھائی سے بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے دوسروں کے عیب چھپانا۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے عیبوں کو چھپایا کرتے تھے، کسی کے عیب کو لوگوں پر ظاہر نہیں فرماتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بھی دوسروں کے عیبوں کو چھپانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ پاک اس کے دنیا و آخرت کے عیبوں کو چھپائے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اگر کبھی اللہ نہ کرے ہمیں کسی کے عیب معلوم ہو جائیں تو دوسروں کو بتانے کے بجائے اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپانا چاہیے، کہ آج دنیا میں ہم کسی کے عیب چھپائیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ پاک ہمارے عیبوں کو چھپائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ محمد وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، کیا سیکھنے کو ملا کہ اگر کسی کے عیب پتہ لگ جائیں تو پھر ساری دنیا میں جا کے اس کو بتانا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ان کے عیب چھپانے چاہیے۔ ان کے عیب چھپانے چاہیے۔ اگر پتہ لگ گیا، دانیال بھائی آپ مائک میں بتائیں بھی، اگر کسی کو پتہ لگ گیا کہ جی وہ ہمارا فلاں کلاس فیل ہے، اب وہ بیچارہ کسی بھی وجہ سے فیل ہو گیا، سپلی آ گئی، اب کیا کریں گے؟ باہر جا کے تو بتاؤ وہ جو ہے نا وہ اس کی سپلی آئی، کیا کرنا چاہیے؟ چھپانے چاہیے، چھپانا چاہیے۔ کیسے چھپائیں؟ کسی کو بتائیں نہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہے تو بس
دل میں رکھ لیں بات. دل میں رکھ لیں. کیا بات ہے بھائی. دیکھیں اسی سی بات ہے کہ اگر آپ کو کسی کے عیب کا پتہ لگ گیا ہے تو آپ کی کوئی ذمہ داری تھوڑی ہے کہ آپ سب کو بتائیں گے. میں آپ کو یہاں تک بتاؤں, ہم نے تو روایتوں میں یہاں تک پڑھا ہے کہ زندہ انسان تو زندہ انسان, اسلام نے مردے کے بھی حقوق بیان کیے ہیں. جس کا انتقال ہو گیا ہے نا, جو مردہ ہو گیا ہے, اس مردے کے بھی حقوق ہیں. اور روایتوں میں بلکہ حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ نے مردے میں کوئی عیب دیکھا ہے تو آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ کمرے سے باہر جا کر بتائیں کہ غسل کے دوران میں نے یہ عیب دیکھا ہے. ہاں, مردے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ مردے کے عیب بھی کسی کو نہیں بیان کرنے. اگر اچھی چیز دیکھو تو فرمایا جا کے پھر بتاؤ. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آئیے اپنے پروگرام میں سب سے آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی کرنیں. سنت کی کرنیں سیگمنٹ کا نام ہے. آئیے اس کی جانب چلتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے پیارے بچوں, سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی کرنیں اور نام سے ہی واضح ہے کہ سنت مصطفیٰ آپ کو بیان کی جائے گی. اور آج جو سنت آپ کو بیان کریں گے اس کے دینی فوائد تو ہیں ہی, دنیاوی فوائد بھی ہیں اس کے, میڈیکلی فوائد بھی ہیں اس کے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے مسواک کرنا. کیا کرنا؟ مسواک کرنا. مسواک شریف کرنا. آئیے اس کے بارے میں آپ کو پیاری پیاری باتیں بیان کرتے ہیں. پیارے پیارے بچوں, مسواک کرنا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی سنت بھی ہے اور آپ علیہ السلام کی یہ روٹین تھی کہ آپ وضو کے اندر مسواک استعمال فرماتے تھے. اسی طرح جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوتے, یعنی جب بھی سو کر اٹھتے تو کیا کرتے؟ مسواک کرتے. اور اسی طرح جب اپنے گھر میں تشریف لاتے تو بھی کیا کرتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی مسواک شریف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا, یعنی خود بھی مسواک شریف کیا کرتے تھے, مسواک کا استعمال فرماتے, اور امت کو بھی, اپنے امتیوں کو بھی فرمایا کرتے کہ بھی مسواک استعمال کیا کرو. اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو. یہ حدیث پاک ہے کہ مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی ہے اور یہ اللہ پاک کی رضا کا سبب ہے. اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. منہ تو صاف آپ کا ہو ہی رہا ہے, جو منہ کے اندر میل وغیرہ ہے یا کوئی بھی جراثیم ہے وہ تو ان کو تو یہ مار ہی رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمیں ان سنتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے اور مسواک بھی جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. کہ مسواک کرنے سے ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حافظہ تیز ہوتا ہے. حافظہ تیز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو ہماری میموری ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. ہمارا جو برین ہے, ہمارے جو دماغ کی میموری ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے, حافظہ مضبوط ہوتا ہے. اسی طرح سر کا درد جو ہے وہ دور ہوتا ہے, نظر بھی اس سے تیز ہوتی ہے, منہ کی صفائی ہوتی ہے, منہ کی اسمیل جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اتنا زیادہ بیان فرمایا, اتنا زیادہ کہ ایک موقع پر فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشکل میں پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا نا تو میں اپنی امت کے اوپر مسواک کو لازم قرار دے دیتا, لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ بھی میری جو امت ہے وہ پھر پریشانی میں آ جائے گی اگر میں نے ان کو کہا کہ بھی مسواک لازم کرو. اب ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ عموماً ہمارے یہاں پر لوگ جو ہے وہ ٹوتھ برش کرتے ہیں. تو بہرحال یہ اگر کوئی برش بھی کر رہا ہے تو ہم اس کو برا نہیں کہہ رہے, لیکن سنت یہ ہے کہ مسواک شریف کریں. بہرحال بہت سارے اس کے فوائد ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو خاص طور پر دعاؤں میں کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے. اور خاص طور پر دعائیں کریں اللہ ہم سب کو اور آپ سب کو مکہ اور مدینے کی بات اب حاضری بھی عطا فرمائے. حج کے ایام جو ہے وہ قریب آنے والے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی, ہم سب کو بھی, آپ لوگوں کو بھی اور ہماری پوری جو ٹیم ہے, کیمرہ مین سے لے کر ڈائریکٹر, پروڈیوسر, جتنے بھی افراد ہیں, اللہ پاک سب کو بار بار اپنے پاک دربار کا حج عطا فرمائے اور اسی سال حج کی بات اب حاضری عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا